الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين إلى أن تقوم الساعة رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں مسلمانوں کے مسجد اقصیٰ سے متعلق مقدمے کو سمجھا رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں ہمارا دنیا سے کس بات پر جھگڑا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے القدس نامی شہر میں واقع ہے۔ اس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے، یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ الگ الگ زمانوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں اور ابھی تینوں ناموں سے یہ مشہور ہے۔ مسلمانوں نے عربی میں اس کو القدس کہنا شروع کیا تو یہی مشہور ہو گیا۔ تاریخی طور پر اس کا ایلیا اور یروشلم نام بتایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی خلافت کے دور میں ملک شام کا ایک اسٹیٹ تھا، ایک صوبہ اور ایک راجیہ تھا، جیسے مہاراشٹر ہے، اتر پردیش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فلسطین کو آباد کرنے والی 3 قومیں ہیں اور وہی قومیں اس سرزمین کی حقدار ہیں، قانونی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی۔ وہ قومیں ہیں کنعانی، یبوسی اور اموری۔ یہ 3 قومیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے یہاں آ کر آباد ہو گئی تھیں۔ اس کی میں نے مثال آپ کو دیا تھا، جیسے ہندوستان کی اصل آبادی اور ہندوستان کی اصل جو پاپولیشن ہے وہ دراوڑ ہیں، چھتری، کھتری ہیں، اسی طریقے سے لنگایت ہیں۔ یہ لوگ افریقہ سے کسی زمانے میں ہجرت کر کے، پلائن کر کے ہندوستان آئے تھے، ساؤتھ انڈیا میں۔ یہ جو جنوبی ہندوستان ہے، جیسے کیرلا ہے، مدراس ہے، یہاں یہ لوگ افریقہ سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ہندوستان کے اصل یہ ہیں، بعد میں برہمن، پنڈت، مغل، تاتاری، منگول یہ سب آتے رہے۔ یہ ہندوستانی نہیں ہے، پٹھان وغیرہ وغیرہ یہ ہندوستانی نہیں ہے، یہ بعد کی قابض قومیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لیا اور یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل قومیں یہ نہیں ہیں جن کو آپ ہندی میں مول نواسی کہیں گے۔ یہاں کی مول نواسی قومیں کون سی ہیں؟ دراوڑ، چھتری، کھتری، لنگایت، دلت وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہندوستان کی اصل قومیں یہ ہیں، ایسے ہی فلسطین کی اصل قومیں اموری، یبوسی اور کنعانی ہیں۔ یہ کسی زمانے میں، اب وہ زمانے کی تاریخ تو فکس نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے یہ قومیں یہاں آ کر آباد ہو گئی تھیں۔ چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے جب نکلے ہیں تو اور سے پھر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ جب آپ فلسطین میں آئے اس وقت فلسطین میں یہ قومیں موجود تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے پہلے یہ 3 قومیں آباد تھیں۔ اچھا، یہ تینوں بھی قومیں پیدائشی طور پر، نسلی طور پر، یا ان کا یوں کہیے ڈی این اے
عربوں سے ملتا ہے۔ یہ تینوں کی تینوں قومیں عرب کی ریگستانی سرزمین سے اور عرب میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ قومیں عرب چھوڑ کر یہاں آ گئی تھیں پیدائشی طور پر، اور ان کا ڈی این اے، ان کا نسل اور ان کا نسب ملتا ہے کن سے؟ عربوں سے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ یہ قومیں ہزاروں سال سے، اگر آپ دن اور تاریخ شمار کرنا چاہیں تو مورخین نے 11-12 ہزار سال کا وقت لکھا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہی تینوں قومیں اس سرزمین کی مالک ہیں۔ یہ تین قومیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی؟ قانونی طور پر یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب آئیے، ان قوموں کے یہاں آنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قوموں کو دین کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی غربت، مفلسی اور تنگ دستی میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ایک بیوی تھی اور ایک آپ کے ساتھ بطور باندی یا خادمہ حضرت ہاجرہ تھی۔ ان دو عورتوں کے ساتھ آپ اپنے وطن سے بیبیلونیا سے یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کی قوموں کو توحید کی، رسالت کی اور باس بعد الموت کی دعوت دی، بنیادی طور پر توحید کی دعوت دی۔ یہ تینوں قومیں جو بے دین تھی، جاہلیت پر تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے دھڑا دھڑ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان قبول کر لیا۔ یہ تینوں کی تینوں قومیں مسلمان ہو گئی، کنورٹ ہو گئی۔ کہاں؟ مسلمان۔ اب اگلی بات آپ جوڑیے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کا زمانہ آیا، پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ بنی اسرائیل جب تک یہاں تھے تو بنی اسرائیل بھی توحید پر تھے، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان معتبر اور مستند تھا، یہ نوٹ کیجئے۔ یہاں سے پھر بنی اسرائیل کو بھگایا گیا، بنی اسرائیل تو یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہاں پر یہ تینوں قومیں اور ان کی نسلیں ابھی بھی آباد تھیں۔ یہ چیز چھوٹنا نہیں چاہیے کہ یہ تینوں بھی جو قومیں ہیں، اموری، کنعانی اور یبوسی، یہ تینوں قومیں ہر دور میں اس سرزمین پر رہی ہیں، آج بھی انہی تینوں قوموں سے یہ ملک آباد ہے۔ صدیاں بیت گئیں، زمانہ گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ آپ کے زمانے مقدسہ میں، آپ کے حیات مبارکہ میں اس سرزمین پر اسلام کی اور ایمان کی اور رسالت محمدی کی کوئی کرن روشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہاں اسلامی فوجیں غزہ تک پہنچ چکی تھی۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جانے کے بعد دوسری دفعہ اسلامی فوجیں انٹر ہوئی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، جب مسلمانوں نے اس شہر کو، اس ملک کو فتح کیا، اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس ملک کو، اس شہر کو، ان قوموں کو اپنے کنٹرول میں لیا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف، آپ کا عدل اور دیگر صحابہ اکرام اور ائمہ اور محدثین کے اخلاق دیکھ کر یہ قومیں ساری کی ساری اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ قومیں اصل میں کون ہیں؟ وہی تین قوموں کا سلسلہ ہے، اور آج تک یہی تین قومیں وہاں بولیے موجود ہیں۔ یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا؟ اتنی بنیادی فائل آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی؟ اب آئیے، یہ تو ہوئی اپنی ہماری بات۔ یہ چیز ذرا ذہن نشین کرنے کی ہے کہ فلسطین، یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کے لیے مذہبی اعتبار سے ایک مقدس مقام ہے۔ اصل حق کس کا ہے؟ بولو، مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اصل حق وہ بھی مت بھولنا، ورنہ دنیا کو سمجھانے میں آپ کو مشکل جائے گا۔ آج کل غیر مسلم بہت پوچھتے ہیں
کہ بھئی آپ لوگ تو 1400 سال پہلے، یہودی تو وہاں بہت پہلے سے تھے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز ذہن میں بیٹھانا پڑے گا۔ ایک تو ہوتا ہے دھڑ 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 ہم بڑبڑ بڑبڑ بولتے ہیں، اس سے ہم برادران وطن کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت اوپر سے 12,000 سال پہلے سے وہ تقریر کرنا پڑے گی جو میں سنا چکا ہوں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بعد یہاں جو مسجد اقصی ہے اور اس کے ارد گرد کا جو معاملہ ہے، بلکہ پورے فلسطین میں یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں قوموں کے لیے یہ سرزمین مقدس، متبرک اور ہولی ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک اس میں کیا ہے۔ یہودیوں کا اس وقت سب سے زیادہ مستند، اوتھنٹک اور معتدل جو لٹریچر ہے، جیسے ہمارا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ، ایسے یہودیوں کا سب سے مستند ترین اوتھنٹک جو سورس ہے وہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ہمارے یہاں اس کو عہد قدیم کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی فلسطین کو اپنا مرکز اور تاریخی طور پر اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، خصوصاً القدس یعنی بولو یروشلم، اسی طریقے سے الخلیل جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ یہ دو شہروں کو یہودی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی کے ایک طرف جو دیوار گریہ ہے، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کا حصہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی ان کے یہاں بہت متبرک ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق یہ چیزیں یہودیوں کے نزدیک بہت زیادہ متبرک ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہمارے خلیفہ عادل حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو مانا ہے کہ ہاں بھئی یہاں تمہارا مقدس مقام ہے، تم یہاں آ جا سکتے ہیں، یہاں آ کر اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں، اپنی منتیں مانگ سکتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہودی آگے بدمعاشی کیا کرتے ہیں ذرا وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر حکومت یہ ہمارا اختیار اور ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، مسلمانوں نے اس کو مسجد اقصی بنا دیا ہے، ورنہ یہ ہمارے دادا جان حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل تھا۔ ہیکل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے، ایسے ہی ان کی یہاں ہیکل، اور ہندوؤں کے یہاں مندر، اور سکھوں کے یہاں گرودوارا، اور عیسائیوں کے یہاں چرچ، ایسے ہی یہودیوں کے یہاں ہیکل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا ہیکل تھا، مسلمانوں نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک یہ دعویٰ، اسی طریقے سے ان کا دوسرا کلیم یہ ہے کہ سرزمین فلسطین پر اور یہاں حکومت کرنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ یہودیوں کو ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے جس سے ہم کو شدید اختلاف ہے، اور ہم اس سے جب تک اس سرزمین پر 1 انچ بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، ہم اس سے کبھی ایگری نہیں ہو سکتے۔ پھر جو ہو رہا ہے ہم اس کو کھلے دل کے ساتھ کریں گے، تمہارے ابا بری میں نہیں لائے تھے، صاف بات۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح، اگلی بات ذرا سنیے توجہ کے ساتھ، وہ بدمعاش قوم صرف فلسطین پر راضی نہیں ہے، یہ کم بخت عربوں کو جو دھوکہ لگ رہا ہے وہ ذرا چوکنے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دادا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرزمین فلسطین اور یروشلم میں ہیکل سلیمان بنانے کے بعد پورے عرب پر گریٹر اسرائیل بنایا تھا، ایسے ہی ہم بھی گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اگر آپ گریٹر اسرائیل، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہندوستان کی فرقہ پرست قومیں کہتی ہیں کہ اکھنڈ بھارت، ایسے ہی یہودی کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، عظیم یہودی اسٹیٹ، عظیم یہودی ریاست، وہ یہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں گے، گوگل پر سرچ کرو، سب آپ کو مل جائے گا، میں بھی بھیجوں گا آپ کو۔ اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں گے تو مدینہ منورہ کے خیبر تک اس کا نقشہ بنایا ہے انہوں نے۔ اللہ ان کی مرادوں کو ان کی گردنوں کی طرف پھیر دے، ان کے منصوبوں کو، ان کی چالوں کو ناکام بنائے۔ باتیں سمجھ میں آ گئی یہودیوں کا کیا دعویٰ ہے۔ اب آئیے عیسائیوں کی طرف، کرسچن حضرات، عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں، اور ان کی بات صحیح ہے،
ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے جو رب ہیں، یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم، یہ دونوں فلسطین میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ وہیں دفن ہوئے. ان کے عقیدے کے مطابق ہمارے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی بقید حیات ہیں، تشریف لائیں گے اس امت کی نصرت کے لیے. وہیں دفن ہوئے، وہیں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ اور مریم، اور وہیں ساری زندگی انہوں نے دعوت کا کام کیا. وہیں انہوں نے مخالف قوتوں سے، ظالم طاقتوں سے جہاد کیا، جنگیں کی وغیرہ وغیرہ. اور فلسطین کی سرزمین میں عیسائیوں کا سب سے بڑا چرچ، جس کو القیامہ چرچ کہا جاتا ہے، جو میرا خیال ہے بیت الحم یا الناصرہ شہر میں موجود ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں ایک بہت بڑی جگہ ہے ان کی، پین روڈ، جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا تھا. ان کے عقیدے کے مطابق یہ سب میں کہہ رہا ہوں، بائبل میں جو لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پین روڈ، القیامہ چرچ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، ان کی قبر مبارک جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا فلسطین میں موجود ہے. لہٰذا ہم بھی اس سرزمین کے حقدار ہیں. ہم کہتے ہیں آپ آ سکتے ہو، یہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہو. یہاں آ کر وہ وہاں حج کرتے ہیں فلسطین میں جا کر، عیسائی لاکھوں کی تعداد میں. اب تو یہودیوں نے ایسی بدماشیاں کی ہوئی ہیں کہ اب عیسائی بھی وہاں بہت کم ہی جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا 2-3 دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے میرا خیال ہے، انہوں نے ایک چرچ پر بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ چرچ بھی جو ہے تو ٹوٹ پھوٹ ہو گیا. اللہ اس قوم سے، عالم انسانیت کی جو ہے تو نجات کے فیصلے فرمائیں. یہ دونوں پارٹیاں ہو گئی، یہودی اور عیسائی، ان کی دونوں کو کلیم بات سمجھ میں آ گئی نا. اب آئیے مسلمانوں کی طرف. مسلمانوں کی یہاں اس کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. گفتگو کے آخری حصے میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا. نہ صرف فلسطین بلکہ پورا کا پورا ملک شام اہل اسلام کے نزدیک بہت زیادہ مقدس، مبارک اور مطہر ہے. امام نجم الدین کبری ایک بہت بڑے تفسیر کے، صوفی تفسیر کے امام گزرے ہیں. انہوں نے ذرا ایک ضعیف روایت نقل کی ہے، روایت ذرا اوتھنٹک نہیں ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام کے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ ملک شام کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان میں زیادہ تر قطب اور ابدال رکھے ہوئے ہیں. بہرحال مسلمانوں کی یہاں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں آگے ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ تو ہو گئی ظاہری باتیں. اب ذرا چوکنے ہو جائیے. یہودی جو بات کہتے ہیں، عیسائی جو بات کہتے ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہے جیسے ہمارے ملک میں فرقہ پرست تنظیمیں اور یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے گائے کو ماتا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ سگی ماں کو انہوں نے دھرم شالہ میں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. کیا ایسا ہے کہ یہودی واقعتاً اس شہر کو اتنا مقدس مانتے ہیں دل سے؟ اور کیا ایسا ہے کہ عیسائی اس شہر کو اتنا مقدس مانتے ہیں دل سے؟ یہ یا ایک ورلڈ لیول پر ایک پولیٹیکل گیم ہے. جیسے ہمارے ملک میں سگی ماں کے لالے پڑے ہیں اور یہ گائے کے نام پر اتنے فدا ہوئے جا رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے واسطے مذہب کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہودی اور عیسائی جو کلیم کرتے ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہے بھی یا نہیں؟ یا یہ صرف ایک پولیٹیکل گیم ہے؟ جیسے ہمارے ملک میں گائے کو ایک ہولی بنا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. گائے کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی یہودیوں نے ارض مقدس کو، مسجد اقصی کو اور فلسطین کو ایک مدعا بنا کر پیش کیا ہے. ورنہ یہودیوں کے نزدیک بھی اس سرزمین کی کوئی عظمت نہیں ہے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کمبخت یہودیوں نے فلسطین میں 418 سال حکومت کی. کتنے سال؟ 400. اور اپنی حکومت کے دوران جتنے دن انہوں نے وہاں گزارے ہیں وہ بغاوت، ظلم اور ستم پر مبنی تھے. ساری حکومت کے زمانے میں انہوں نے ظلم، ستم، بغاوت
اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبیوں تک کو ستانا، یہ ان کا مزاج ہے۔ جس قوم نے ایسے مبارک دور میں اتنی مقدس سرزمین کی اتنی ناقدری کی ہو، کیا آج اسے حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ سرزمین ہماری ہے؟ بولو بولو، باتیں واضح ہو گئی۔ تو یہ صرف اور صرف ایک گیم ہے، ورنہ جہاں تک بات ہے مذہبی عقیدت اور محبت کی، یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھ لو کہ جتنے یہودی مسجد اقصی میں آتے ہیں یا دیوار گریا پر آتے ہیں، وہ وہاں آ کر زیادہ تر شرارتیں کرتے ہیں، عبادت برائے نام کرتے ہیں۔ کچھ یہودی جو ترکی اور روس سے دور دراز سے سفر کر کے وہاں آتے ہیں، ان میں ایک بہت تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے جو سچے دل سے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں۔ باقی جتنے یہودی وہاں آتے ہیں وہ عبادت سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کمبختوں کے دل میں کوئی عظمت نہیں ہے، یہ صرف ایک پولیٹیکل گیم ہے، ایک زمین کو ہڑپ کرنے کی ایک بات، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، خود یہودی، معتدل یہودی اور انصاف پسند یہودی یہ بات کہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کا بہت بڑا محقق ہے، ریسرچ کرنے والا ہے آرتھر کوسٹلر، وہ خود کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اسرائیل کے نام پر ایک یہودی اسٹیٹ قائم کر چکے ہیں، یہ زیادتی اور ظلم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سرزمین فلسطین پر اور پورے شام پر کہیں بھی کسی بھی جگہ 1 انچ کا بھی یہودیوں کو حق نہیں ہے۔ وہ صاف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہاں کمبخت بدماش بلا وجہ آباد ہیں۔ اچھا، اگلی بات آپ کو بڑی حیرت میں ڈال دے گی، وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یہودی محقق خود یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو یہودی عربوں کے بیچ میں آباد ہو چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں، یہ اصل میں یہودی ہے بھی نہیں۔ اصل یہودی تو آپ کو ترکی میں، پولینڈ میں، جرمنی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ملیں گے۔ اصل یہودی یہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اسرائیل میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ یہودی ہیں بھی نہیں، انہوں نے تو 8ویں صدی میں، یعنی ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے، انہوں نے 8ویں صدی میں یہودی مذہب قبول کیا ہے، اور اصل میں یہ روس کے تاتاری ہیں۔ اگر ان کا زمینی سطح پر کوئی حق ہے، کسی جگہ آباد ہونے کا کوئی حق ہے قانونی طور پر، تو ان کے لیے ساؤتھ رشیا ان کا حق ہے۔ اسرائیل میں جو یہ آباد ہیں اور انہوں نے ایک کنٹری جو ڈیولپ کی ہے، یہ بلا وجہ کا ظلم و ستم ہے، یہ خود یہودی کہتے ہیں۔ اب اصل گیم پر آئیے، جو انتہائی اہم بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ان یہودیوں کو بسانے میں سب سے بڑا کردار ہے برطانیہ کا، انگلینڈ۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا انگلینڈ والوں نے؟ 2-3 وجہیں ہیں، بہت ساری وجہیں ہیں جو دل کو لگتی ہیں، سمجھنے سمجھانے میں آسان ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ یورپ کا مزاج ہے کہ وہ اپنے گھر کی گندگی ہمیشہ پڑوسی کے گھر میں ڈالنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، سوسائٹیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو تو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور جھاڑو دینے کے بعد اپنے گھر کی گندگی پڑوسی کے گھر میں نہیں تو کم سے کم دروازے میں ضرور ڈال دیں گے۔ ہیں کہ نہیں ایسے پڑوسی؟ ارے بولو بولو بھائی، ماشاءاللہ ہیں ایسے پڑوسی ہمارے مشاہدے میں۔ یہی مزاج یورپ کا ہے۔ یورپ جانتا ہے کہ یہ یہودی ایسی گھٹیا اور بدماش، مکار اور فریبی قوم ہے کہ جہاں یہ چلے جاتے ہیں وہاں سے ظلم شروع ہو جاتا ہے، جہاں یہ آباد ہو جاتے ہیں وہاں بربادی ہی بربادی بڑھتی چلے جاتی ہے۔ 19ویں صدی تک یہودی زیادہ تر آباد تھے یا تو جرمن میں یا پولینڈ میں یا انگلینڈ میں، اور 19ویں صدی تک فلسطین قبضے میں تھا، انگلینڈ کے گوروں کے قبضے میں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں جب گورے یہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے یہودیوں کو، یعنی جو ان کے گھر کی گندگی تھی، اس گندگی کو لا کر عربوں کے سینے میں ڈال دیا۔ اب آپ بولو گے انگلینڈ نے ایسا کیوں کیا؟ انگلینڈ نے ایسا 2 وجہوں سے کیا، بلکہ 3 وجہوں سے۔ ایک وجہ تو وہی جو میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی گندگی دوسروں کے یہاں ڈالتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کا
انگلینڈ پر اتنا زیادہ قرضہ ہو چکا تھا، اتنا زیادہ، اور قرضہ بھی سودی قرضہ تھا، لون، اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا تھا کہ اس قرضے کو کیش کی شکل میں اتارنا انگلینڈ کے بس میں نہیں تھا۔ تو گوروں نے یعنی عیسائیوں نے، انگلینڈ والوں نے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ ہم کو یہ قرضہ معاف کر دو، ہم تم کو بہترین جگہ آباد کر دیں گے۔ یہودی بڑے خوش ہوئے اور باقاعدہ انگلینڈ والوں نے پوچھا کہ کہاں آباد ہونا چاہو گے؟ یہودیوں نے اچھل کر کہا کہ ہم کو تو فلسطین کی سرزمین چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارے لیے گریٹ اور ہولی مقام ہے۔ گوروں نے اس پر سائن کر دیا۔ ایک بہت اہم بات جو تیسری وجہ ہے یہودیوں کو عرب میں اور فلسطین میں آباد کرنے کی تیسری وجہ، وہ یہ ہے کہ گورا جہاں سے بھی جاتا ہے نا، وہاں جانے سے پہلے وہاں کوئی ایک زہریلا جراثیم اور کیڑا چھوڑ کر ایسا جاتا ہے کہ اس سرزمین پر کبھی امن و امان نہ ہو سکے۔ جیسے انڈیا سے جب گورا گیا ہے تو اس نے کشمیر کا مدعا بولو چھوڑ کر گیا ہے۔ اب یہ ایسا مدعا ہے کہ یہاں اس مدعے کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے کبھی امن و امان نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی جب گورا عرب ملکوں کو چھوڑ کر گیا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے جانے کے بعد عربوں کا ایک مضبوط بلاک بن گیا تو یہ ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ اس نے وہاں ایک فتیل قوم کو چھوڑ دیا تاکہ سارے کے سارے عرب مل کر اس میں الجھ جائیں۔ یہ تین وجہیں ہیں، اصل میں یہی تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے عالم اسلام یہودیوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بالکل آخری مرحلے میں معاملہ پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ بس اس کے بعد اب گیم ختم ہونا ہے۔ باقی جہاں تک بات رہ گئی مذہبی مقدسات کی، مذہبی عقیدتوں کی، تو ہم کو کسی قوم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ تعصب کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے ان کے حق کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مقدسات میں آؤ، عبادتیں کرو، اپنی منتیں مانگو، اپنی مرادیں مانگو، جو کرنا ہے کرو، لیکن حضرت عمر کے قول کی وجہ سے ہم کسی ایک یہودی کو بھی ارض مقدس پر آباد۔ ایک اور بات، یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے فلسطین پر 418 سال حکومت کی ہے، اس لیے ہم فلسطین کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم کہتے ہیں چچا اگر آپ نے 418 سال حکومت کی ہے اور اس 418 سال کی وجہ سے اپنا حق جتا رہے ہیں تو ہم نے 1200 سال حکومت کی ہے۔ شمار کر لو حضرت عمر سے لے کر 1948 تک۔ حضرت عمر کا دور 15 ہجری میں شروع ہوتا ہے اور 1948 تک کو آپ جوڑ لیجئے، پورے 1200 سال ہو رہے ہیں۔ اور ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، آج بھی امت کے جیالے اس سرزمین کے لیے اسی جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو بچہ 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 بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا زخمی، کیا مردے، بچہ بچہ اپنی جانیں پیش کر رہا ہے۔ تو آج بھی اصل میں حقدار ہم ہی ہیں اور ہمارا ہی وہاں غلبہ ہے۔ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے اور گزر جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات آپ کو سنا دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں۔ فلسطین کی تقسیم کے سلسلے میں دنیا کا دوغلا پن ذرا آپ دیکھیے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت تو امت مسلمہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے امید لگا کر بیٹھی ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ اگر ہم کو اللہ سے امید ہوتی اور اس مسئلے کا حل ہم اللہ سے کرانا چاہتے تو ہم نمازوں میں 2-3 صف پر اکتفا نہیں کرتے۔ ابھی اگر میں اعلان کر دوں نا کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو فلاں جگہ جمع ہونا ہے اور ہم وہاں احتجاج اور جلوس نکالیں گے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن فجر کی نماز میں جو ظالم کا سب سے بڑا کاٹ ہے قنوت نازلہ، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3-5 صفیں ہوتی ہیں۔ میں تو یہاں 7 سال میں اب اتنا زیادہ جانکار ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ کون سا مصلی بیٹھے گا۔ یہاں ہمارے صلاح الدین بھائی ہوتے ہیں، یہاں ہمارے عبد الرحیم بھائی ہوتے ہیں، یہاں مؤذن صاحب ہوتے ہیں، یہاں یہ غلام صاحب ہوتے ہیں، یہاں یہ ہوتے ہیں۔ جگہ فکس ہے، رجسٹرڈ ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک تمام صفیں بک ہیں۔ ہم کو اللہ سے زیادہ انسانوں سے امید ہے۔ ہم ہماری آواز کہاں اٹھا رہے ہیں؟ UN میں، اور بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، بڑے ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں UN نے ہمارے لیے کیا فیصلے کیے۔ آپ کو بڑی امیدیں ہیں نا، اور بڑی آپ ہوشیار کی مانگتے ہو نا کہ ہمارے فلاں لیڈر نے نا UN میں بڑی بہترین تقریر کی۔ کچھ نہیں ہونے والا چچا، کچھ نہیں ہونے والا۔
میں تو صاف کہتا ہوں، اب یو این نے اور یورپ نے ہمارے لیے کیا حل پیش کیا ہے ذرا وہ سن لیجیے۔ یو این کہتا ہے کہ فلسطین کا سب سے سافٹ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے 3 حصے کیے جائیں۔ جہاں آپ جا کر ہوشیار کی جھاڑتے ہو نا، وہ ان کا یہ انصاف دیکھو۔ یو این کیا کہتا ہے؟ 42% فور یہودیز، کتنا؟ فلسطین کا 42% کس کے لیے؟ فور یہودیز۔ اب آئیے وہ کہتا ہے 38% فور عرب مسلمس، عرب مسلمس، مسلم ناٹ مسلمس، عرب مسلمس۔ یہ بدماشی دیکھو آپ، جن کے پاس آپ جا رہے ہو انصاف لینے کے لیے، ذرا تم اسی ظالم کی دکان پر دوائی لینے کے لیے جا رہے ہو جس کی غذا کھا کر تم مر رہے ہو، اور آج سے نہیں صدیوں سے، اور تمہارا نبی تم کو کہہ کر گیا ہے کہ جب بھی پریشان ہو جاؤ تو اللہ کے پاس جانا، ان کے پاس جاؤ گے جوتے کھاؤ گے۔ تمہاری ساری قابلیت وہاں منواتے ہو، تم کو یہاں یہ مسلح مسجد کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کہتے 38% فور عرب مسلمس، 42 ادھر اور 38 ادھر، کہتے ہیں 20% فور یونائٹڈ نیشنز۔ ہماری بھی تو جاگیرداری ہونا چاہیے، بدماشی دیکھو آپ، کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے لیے 20%۔ اچھا ظلم دیکھو، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشن والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 20% ہے اس پر نہ مسلمانوں کا حق رہے گا نہ یہودیوں کا حق رہے گا، یہاں ہماری فوجیں اور ہمارا کنٹرول رہے گا۔ بدماشی دیکھو آپ، یہ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں آپ ذرا دیکھو۔ جن سے ہم انصاف مانگنے جا رہے ہیں انہوں نے کتنی بڑی بندر بانٹ کی ہوئی ہے، اور 42% 42% یہودیوں کے لیے، اور بیچارے عرب مسلمانوں کے لیے کتنا؟ ایک تقسیم یہ ہے جو یونائٹڈ نیشن پیش کرتی ہے۔ اب ذرا آئیے دوسری تقسیم کی طرف۔ دوسری تقسیم یورپ اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ جی 3 نہیں 2 حصوں میں تقسیم کرو، ہم ذرا نرم دل ہیں۔ انصاف دیکھو، 52% یہودیوں کے لیے اور 48% عرب مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، یہ 2 بدماش تقسیمیں ہو گئی۔ اب آئیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، سب کہہ دو ذرا زور سے رضی اللہ عنہ۔ ویسے تو یہ نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ان پر صلاۃ و سلام بھیج کر اپنی نجات کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے جب فلسطین کو فتح کیا تھا تو ایگریمنٹ لکھوایا تھا، یہاں 1 انچ سرزمین پر بھی کبھی کوئی یہودی آباد نہیں ہو سکے گا۔ آج بھی ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھو ذرا۔ اور قسم خدا کی منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اس قول کی وجہ سے مجھے جتنے بڑے ظلم کا نشانہ بننا پڑے میں تیار ہو جاؤں گا۔ میں ان بچوں سے زیادہ بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی ہاسپٹلوں میں جانیں گنوا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور اللہ کی حجت اس سرزمین پر تمام کر رہے ہیں۔ دیکھ لو نا، آپ ہفتے 15 دن سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اوپر جو گھڑی آ جائے ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار۔ ہم تو حسین کے نائب ہیں جی، ہم نہیں گھبرائیں گے تمہاری کورٹوں سے اور تمہاری عدالتوں اور تمہارے قوانین سے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب تک سرزمین فلسطین پر ایمان والوں کے علاوہ کوئی 1 انچ بھی قبضہ کرے گا اور ہماری جانوں میں 1 ذرہ بھی خون کا اور ایمانی غیرت کا رہے گا، ہم وہی کریں گے جو وہاں کی تحریکیں کر رہی ہیں، اور قسم بخدا ہم ان سے زیادہ وہاں فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کو انشاءاللہ ہیں اس سے راضی؟ ہاں، پوری سنجیدگی کے ساتھ، ہم کوئی جذباتی نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ یہ میں نے آپ کو دعووں کی حقیقت بتا دیا، اور یہ اس لیے سنایا کہ آپ ذرا چوکنے ہو جائیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے عرب حکمرانوں کو اور ان کی آنکھیں کھول دے۔ یہ جو فلسطین کے مسلمان کر رہے ہیں میرے عزیزو، یہ اصل میں اپنے لیے نہیں، یہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ روضہ رسول کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں۔ ورنہ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن یہودی فلسطین کو آباد اور ڈیولپ کر لیں گے، فلسطین ان کے قبضے میں چلا جائے گا، اس دن میرا مدینہ اجڑ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ورنہ میری زبان اس لائق نہیں ہے اور میں ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا
اے میرے صحابہ تم دیکھو گے کہ جب فلسطین پر یہودیوں کا اور باطل پرستوں کا کنٹرول اور اختیار ہو جائے گا تو وہ یروشلم کو خوب ڈیولپ کریں گے، خوب سجائیں گے، اور میرے مدینے کو اتنا ویران کر دیں گے کہ اس ممبر کے پاس تو دیکھے گا کہ گدھے اور بکریاں پیشاب کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس گھڑی سے حفاظت فرمائے۔ یہ لفظ بلفظ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں سنن ابی داؤد کی۔ یہ جو فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں نا میرے عزیزو، بچہ بچہ قربانی پیش کر رہے ہیں نا، یہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ روضہ رسول کے تحفظ کا بھی سوال ہے۔ اگر یہ رک گئے اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی بھی رضامندی کا اظہار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سرنڈر ہو چکے ہیں، اب ہم تمہارے خلاف کوئی مقاومت، کوئی انتفاضہ کھڑا نہیں کریں گے، تو تم دیکھو گے کہ کل یہودی بدماش روضہ رسول کے پاس کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اس گھڑی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزوں؟ ذرا اب دو چار باتیں توجہ کے ساتھ سن لو، چونکہ ہمارے درس قرآن کا بنیادی موضوع ہوتا ہے خود احتسابی۔ اچھے لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیتے ہیں، ہر وقت یہودیوں کو برا بھلا کہتے رہنا اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا یہ بھی اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ اور ہمارا درس قرآن کا تو موضوع ہی ہے خود احتسابی، اپنے آپ کو دیکھ۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں شیخ اپنی دیکھ، تو ذرا ہم اپنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ مقدس سرزمین اتنی عظیم قربانیوں کے باوجود ہمارے ہاتھ سے نکل گئی؟ کیا وجہ؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو خود احتسابی کی تقریر میں کر رہا ہوں، کوئی اس سے یہ نہ سوچے کہ مولانا یہودیوں کو جسٹیفائی کرنے بیٹھ گئے، نہیں۔ یہودی ہر حال میں مجرم ہیں، اور ہر وہ قوم مجرم ہے جو وہاں ظالمانہ قبضہ کرے، وہ ہر حال میں مجرم ہے۔ ان کے ظلم کو اور ان کے جرم کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا، امام حرم بھی آ کر کہہ دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو پائے، بس اس لیے ہم ذرا چوکنے رہیں۔ جب جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، نرسنہار بولتے ہیں آپ، جینوسائیڈ، تو یہ کمبخت قوم بھاگ کر پوری دنیا میں بکھری، ان کو کسی نے آباد نہیں ہونے دیا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں بربادی پھیلا دیتے ہیں، ان کو کسی نے آنے نہیں دیا۔ فلسطین والوں نے انکنڈیشنل غیر مشروط طریقے سے ان کمبختوں کو فلسطین میں انٹری دے دی۔ وہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہو سوشل میڈیا پر، سبھی وائرل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ان کو انٹری دے دی، وہاں چلے گئے۔ اب ذرا سنیے، میاں بھائی جذباتی ہو گئے، اور میاں بھائی جب جذباتی ہو جاتے ہیں نا، بس پھر اللہ کی پناہ، پھر یہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے، بیوی کی بھی نہیں سنتے۔ ہاں آپ سنتے ہوں گے، ہم تو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ بھائی میرے عزیز بات سمجھ رہے؟ میں کہتا ہوں جب میاں بھائی جذباتی ہو جائے نا، تب ان کے سامنے کچھ مت بولو، کچھ بھی مت بولو۔ اب جب یہ مظلوم یہودی کمبخت فلسطین گئے ہیں تو میاں بھائی جذباتی ہو گئے، وہ ہمارے یہاں ہندی میں کہیں گے بھاوک ہو گئے، آپ کی انگلش میں کہیں گے ایموشنل ہو گئے۔ اب یہ فلسطین کے جو مسلمان تھے یہ جذبات میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کو انکنڈیشنل فلسطین میں پناہ دے دی، اور نہ صرف پناہ دی بلکہ وہاں ان کو آباد کرنے کے واسطے زمینیں بیچنا شروع کی۔ یہ حضرت ذرا میاں بھائی اب ایموشنل ہو گئے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے اس امت کے علماء کی، اللہ ہم کو علماء کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہندوستان کے اکابر علماء مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان علماء نے فتوے دیے اور سفر کر کر کے فلسطین کے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو حضرت عمر کا ایگریمنٹ یاد کرو، انہوں نے کہا تھا اس سرزمین پر کسی یہودی کو آباد مت ہونے دینا، چچا تم یہاں جذباتی ہو رہے ہو، سمجھو۔ تو فلسطین کے مسلمان کہنے لگے تم کو انسانیت کا ذرا درد نہیں؟ یہ بیچارے یہودی کتنے پریشان ہیں، کتنے ستائے ہوئے ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں مانا اور یہودیوں کو بڑی تعداد میں زمینیں بیچنا شروع کی، کرائے پر دینا شروع کیا۔ جب غزہ شہر اور اسی طریقے سے بیت اللحم، اسی طریقے سے تل ابیب بہت زیادہ یہودیوں کے اختیار میں چلا گیا، تو یہودی تو ظاہر سی بات ہے ہی فتین قوم، انہوں نے پوری دنیا سے بھاری بھرکم پیسہ جوڑنا شروع کیا اور مسلمانوں سے زمین کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ پیسہ دے کر زمینیں خریدنا شروع کی۔ اس ترتیب سے اور اس سازش کے ساتھ انہوں نے زمین خریدی کہ ایک مسلمان کے گھر کے پاس 4 یہودیوں نے گھر خریدا۔
کتنی بڑی سازش. اور مسلمان کیا ہے, میاں بھائی جذباتی ہو گئے, بس اب یہ کسی کی نہیں مانیں گے. کوئی سمجھانے بھی جائے نا تو وہ کیا کہیں گے, تم کو انسانیت کا درد نہیں ہے, تم مفتی لوگ ہمیشہ فتوے کی بات کرتے ہو. ویسے بھی علماء کی کون سنتا ہے, مولوی کی تو چلتی ہے ممبر تک ہے. ایسا جذبات میں نہیں آنے کا. یہ 1924 اور 1930 کے درمیان کی بات ہے. مسلمانوں نے بے حساب زمینیں بیچی اور یہودی نے یہاں قبضہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد جو ہوا پھر اب ہمارے سامنے ہے اور اس کے خوفناک نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دعا کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. یہ جو غلطی میں نے بتایا ہوں یہ اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے نعوذ باللہ یہودیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے یا مسلمانوں کی بے وقوفیاں گنو, اس لیے بتایا کہ ہم چوکنے ہو جائیں, ہم جذباتیت سے بچیں. اللہ ہم سب کی جذباتیت سے حفاظت فرمائے, دین کا اسلام کا فہم اور شعور نصیب ہم کو فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.